کائنات جب میرے رب نے شروع کی تھی تو میرے رب نے سب سے پہلی چیز قلم بنائی تھی اور کہا تھا لکھ دے اینڈ تک. قلم کس کی نشانی ہے؟ علم کی. پہلی وہی نماز کی آئی تھی یا زکوٰۃ کی آئی تھی؟ پہلی وہی اقرا کس بسم چیز کی ربک نشانی ہے؟ الذی خلق، پڑھ. ایک علم، رائٹ. سو علم سے دنیا بنی ہے، علم سے دنیا چلنی ہے. جب آخری دن، جب قیامت سب ختم ہو جائے گا، آخر میں اسرائیل اور جبرائیل کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ کون رہ گیا؟ تو اسرائیل کہیں گے کہ وجہ الکریم جبرائیل اور میں. کہیں گے جبرائیل کی روح مجھے دے دو. تو 600 پروں کا جبرائیل سجدے کے بل زمین پہ گر جائے گا اللہ کے سامنے. پھر پوچھیں گے کون؟ کہیں گے میں. اپنی روح بھی دے دو. اس کی روح بھی لے لیں گے. اس کے بعد کلموں سے کہیں گے خاموش ہو جاؤ. علم سے دنیا بنی ہے، علم سے دنیا چلنی ہے. علم ختم ہوا، دنیا ختم. ہم مسلمانوں کا 400 سال نہیں، میں کہتا ہوں پچھلے 600 سال سے علم ختم ہو چکا ہے. ہماری دنیا ختم ہو چکی ہے. If the only way to get back to excellence is go back to the root, and the root was علم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال علم پہ کام کیا جس کی آؤٹ پٹ ایمان تھی، اور پھر مدینہ میں ہم نے وہ اس کا رزلٹ کنکلوژن دیکھا. یہ میری ایک سمیشن. ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہماری ایک بڑے پرٹیکولر فیلڈ میں کلاس میں ہے کہ علوم صرف قرآن اور حدیث کے علم، باقی علم سارے کے سارے جو نا یہ کافرانہ اور شیطانی علوم ہے. ویری ویل سر. وہ یمن والا واقعہ سنائے نا سر، منجنیق سیکھنے یمن بھیجا تھا. کیوں بھائی؟ واٹ از منجنیق؟ کینٹلوپ، انیشل فارم آف کینن، توپ کی انیشل فارم. اچھا اچھا. یہ عربوں کا ہتھیار نہیں تھا، یہ یمنیوں کا ہتھیار تھا. اور یمن میں مسلمان تھوڑی تھے کوئی اس وقت. ہم آج کہتے ہیں جی انگریزی انگریزوں کی زبان ہے اور یہودیوں کی زبان ہے، ہمیں تو گفتگو شنید بھی عربی میں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی، مدینہ میں گئے. ابی بن کعب پڑھے لکھے صحابی تھے، شاعر تھے. تو پہلی ملاقات ہوئی، ابی بن کعب کہتے تھے کہ میرے لیے بڑا فخر کی بات تھی جب میں فرسٹ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور میرا انٹروڈکشن کرایا ایک صحابی نے کہ یہ مدینہ کا ابی بن کعب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جو شاعر ہے. تو میرے لیے خوشی کہ ہی نوز می آلریڈی، کہتے یہ مجھے کسی اور چیز سے وہ خوشی زندگی میں نہیں ملی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیو می بیفور آئی میٹ ہم. اللہ اکبر. دس واز ویلتھ فار ہم. ابی بن کعب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابی، یہ یہود ہمارے ساتھ لیٹر بھی میسیجز بھیجتے ہیں اور آپس میں بھیجتے ہیں زبان سے. یہ زبان جلد سے جلد سیکھو. ان کی زبان وہ ہیبرو میں لکھتے تھے. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 مہینے میں ہیبرو لینگویج سیکھی. اس کے بعد جو وہ لکھتے تھے ابی بن کعب سارا فر عربی میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ٹرانسلیٹ کر. تمام ایلچی ہر علاقے کی زبان سیکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے دشمن کی زبان سیکھی وہ دشمن کے فتنے سے محفوظ ہو گیا. اب سوچو، if you don't English، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدار. میرا محبوب ٹرکش ہے، وہ ٹرکش بولتا ہے، نہیں ٹرکش آندھی کوئی نہیں تو ون پھر جان دے پٹھان سیدھا سیدھا جان دے. ٹرکش بولتا ہے، میں پشتو بولتا ہوں، انہوں پشتو نہیں آندی، میں نے ٹرکش نہیں آندی. آپ کو انگلش نہیں آئے گی. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم دیے. تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن میں کہہ رہے تھے کہ جتنے علوم ہیں یہ سارے اللہ کے علوم. علوم تو اللہ کے ہی ہے، علم تو ہے ہی اللہ کا. یہاں کچھ لوگ جو ہے کیٹیگرائز کرتے ہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. تو ہمیشہ میرے دماغ میں سوال آتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں، میتھس، کیمسٹری، اگر آپ دیکھیں یہ ایسٹرانومی، یہ ساری چیزیں حمزہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تم کہو گے یار آج سر آپ نے شعروں کی برمار ماری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کے پڑھے بغیر مجھے دین بھی سمجھ نہیں آتا. اب بات یہ ہے کہ دیکھو، جس یہ نا ایک بات سمجھنا، میں ایک جملہ یہاں بولنے لگوں جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ڈائیو مارتا ہے اس کو ہر ایک کو ایک نیا موتی ملتا ہے. ٹھیک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ایسا ہی سمندر ہے. اگر میں نے ان کو ایز اے ملٹری مین دیکھنا ہے نا تو مجھے ملٹری کی تمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وار از ڈیسیٹ، اس کا مطلب ہے حسیب کا الغدا، مجھے وہ اس کا سیکنڈ بھول گیا عربی میں، اس کی ٹرانسلیشن کر دیں. ڈیسیٹ کیا مطلب کہ جنگ میں، اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس جنگ میں آپ نے دوسرے کو دھوکہ دینا. دھوکہ کس طرح سے؟ مثلا جب مکہ کے لیے جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، الٹی ڈائریکشن میں چل پڑے. تو جو منافقین تھے
وہ سمجھے کہ یار یہ کہیں اور جا رہے ہیں, اینڈ دین ہی چینج ہز روٹ. غزوہ احزاب کا جو پازیٹیو اینڈ ہوا تھا وہ ایک نان مسلم نیولی کنورٹڈ مسلمان سردار جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان پہ اپنا اسلام واضح نہ کروں اینڈ آئی وانٹ ٹو پلے سم تھنگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی تھی. اس نے بغیر اپنا اسلام ڈسکلوز کیے ایک کو ایک سٹوری سنائی, دوسرے کو دوسری سٹوری سنائی, اور مدینہ کے اندر کا یہودی جو باہر والوں کے ساتھ اپنے معاہدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ کے معاہدے کے باوجود جو ٹریٹری کے اوپر تیار تھا دھوکہ دہی پہ, اس کو خطرہ لگ گیا کہ یہ باہر والا چلا جائے گا, میں رگڑا جاؤں گا. دے اسٹاپ. بعد میں ان کو پتہ لگا یہ تو مسلمان ہو چکا تھا. اب یہ جو ہے نا یہ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے, یہ ٹیکٹکس ہے. سو اسی طرح حمزہ زندگی میں بھی نا جو آپ نے مجھے بات کر, دیکھو جب میں نے ابھی منجنیق کی اگزامپل دی ہے, یمن سے سیکھا, اسی طرح ہر جگہ پر جو ایلچی جاتے تھے ان کی زبان جو حبشہ میں, آپ کا کیا خیال ہے حبشہ میں کیوں حضرت جعفر بن طیار جو ہیں وہ بول رہے ہیں, کیا خیال ہے وہ عربی میں بول رہے تھے تو وہ آگے بادشاہ کو عربی آتی تھی؟ اب ابو ہریرہ کو پرشین زبان آتی تھی, ایکسپرٹ ان پرشیا. حالانکہ سلمان فارسی موجود ہیں جو ہیں ہی پرشیا کے, لیکن ابو ہریرہ کو سکھائی جا رہی ہے. دیکھیں ویل ناٹ گو سو مچ بیک, آج کی بات کرتے ہیں. اوٹومن امپائر نے تقریباً اچھے خاصے سینچریز رول کیا, سینچریز 1260 سے آنورڈ سٹارٹ ہوا, 1316 غالباً سٹارٹ ہوا, اور ہوتے ہوتے جا کے ختم ہوئی 1922 میں, پرخچے اڑ گئے بالکل اس کے. انہوں نے جو انویڈ کیا یورپ پہ, جنہوں نے قبضہ کیا میسو جو ان کا تھا, وہ سی روٹ پہ انہوں نے جا کے یورپ پہ سارا قبضہ کیا تھا. سی روٹ پہ جب گئے انہوں نے ایک بحری بیڑا بنایا تھا پورا, ٹھیک ہے جی, بحری بیڑا سمندر کا. وہ بحری بیڑا کوئی مسلمان نہیں تھا جس نے وہ بحری بیڑا اور وہ کشتیاں اس نے بنائی تھیں جو کہ سمندر کے اندر سے موو نہیں کی. ساری کی ساری کشتیاں خشکی کے راستے پہ گھسیٹ کے لے کے گئے اور یک دم سرپرائزنگلی وہاں سے نکلے جہاں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے. And what was this all done? It was by a Hungarian non-Muslim scientist. علم کسی کی میراث نہیں ہے یار, علم جہاں سے مرضی ملے رو. اور اچھا جو لوگ ایک اور جو لوگ جب بات کر رہے ہیں نا وہ تعلیم کی بات کرتے ہیں. تعلیم کسی لیول پہ ہوتی ہے, دینی تعلیم, یہ مذہبی تعلیم, یہ وہی بات ہے دین اور مذہب کا فرق ہے. علم از اے براڈر اسپیکٹرم. سب سے پہلے تعلیم لی جاتی ہے, اس کے اوپر تعلیم لینے والا جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد جب سیکنڈ پہ آتا ہے علم, جس کو ہم تھوڑا سا میں کہوں کہ شعور اس کو آنا شروع ہوتا ہے. جس کو شعور آتا ہے وہ علم لیتا ہے. علم کے اوپر ہے 2 لیول جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, حکمت اینڈ دانائی. ٹھیک ہے, ہمارے کو نہیں ملتی, وہ اس کو ملتی جو جستجو کرتا ہے. آپ تعلیم لے کے شعور تو لو, پھر علم کی طرف تو چلو. ایکسپیرینشل, اقبال کی پوری فلسفی ہے آن ٹیچنگ ایکسپیرینشل لرننگ فار چلڈرن. ٹھیک ہے, کوئی کام ہی نہیں کرتا اس پہ. اینی ویز یہ تو ہم تو پتہ ایسی چیزیں ہم لگے ہیں, اور 2 گھنٹے جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں جی, بالکل کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کافی لمبی ہوگی ہماری ڈسکشن. تو یہاں پہ ہم اپنی پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. آج جو مین چیز ہم نے سیکھی ہے وہ ہے پیسہ کماؤ. بہت سے نوجوان ہیں جو کہ واللہ لوگ حلال کماؤ, حلال آبویسلی پیسہ کمانا چاہیے. ہمارے پھر نوجوان یہ بھی شکایت کرتے ہیں ہماری جلدی شادی نہیں کرتے. اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کماؤ اور رج کے کھلاؤ, رج کے کماؤ اور رج کے کھلاؤ, اوپر والا ہاتھ بنو, اوپر دینے والے بنو. اور اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ وہ بھی ایک بزنس مین تھے, اور کس طرح ساری ان کی زندگی کے اسپیکٹس آپ دیکھیں تو کیسے وہ جو ہے ایک بہترین انسان تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہم انی اسألک علما نافعا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.